کون کس کا جہاں میں ہے غم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مومنات کی نہایت ہی خاص ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم نے اس حدیث کی وضاحت کرنی ہے کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پول ٹی وی کے اوپر فرقہ واریت کو ہوا دی گئی اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی توہین بھی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے اس حدیث کے لحاظ سے اب وہاں پر جب ایک مفتی صاحب آئی تھنک مولانا فضل صاحب تو وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو یہاں پر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ قبلہ یہ مستند حدیث حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ مفتی صاحب اس وقت تو خیر کوئی جواب نہ دے سکا، چپ ہو گیا۔ دوسرے دن اب ان بول ٹی وی والوں کی منافقت دیکھیں، دوسرے دن یہی مفتی صاحب مطالبہ کرتا ہے کہ جناب آپ نے 50,000 حوالوں کی بات کی تھی تو آپ نے حوالہ تو ایک بھی پیش نہیں کیا۔ لیکن اب انہوں نے اس مفتی صاحب کے مطالبات کو تو بتا دیا، دکھا دیا سب کے سامنے، لیکن علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ وہ بتایا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ان سے یہ مطالبہ کر رہا تھا تو علامہ صاحب نے کچھ تو کہا ہوگا، انہوں نے وہ پارٹ دکھایا ہی نہیں۔ سب سے بڑی منافقت یہ کیا ان لوگ۔ تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ایسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے مومنین، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اس لحاظ سے میرے کچھ سوال ہیں عقلی لحاظ سے۔ سب سے پہلا سوال کہ اگر نبی کے بعد حضرت عمر کے نبی ہونے کا احتمال ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں بنا دیا گیا؟ پھر تو حضرت عمر فاروق کو بنانا چاہیے تھا۔ تو جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو پہلا خلیفہ نہ بنایا تو پھر یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسی منطق ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے؟ بھئی جسے آپ پہلا خلیفہ نہیں بناتے اسے آپ نبی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، میرے کچھ سوالات ہیں کہ کیا وہ ہستی جس کو نبوت ملنی ہوتی ہے، نبی ہونے کی لائق ہوتی ہے، کیا وہ 40 سال تک غیر مسلمان ہو سکتی ہے؟ اسلام پر ہو ہی نہیں۔ اور اسی طرح جس ہستی نے نبی بننا ہوتا ہے کیا وہ غیر معصوم اور اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں 1,24,000، ان میں سے دکھائیں ذرا کوئی نبی جو اسلام کا دشمن رہا ہو۔ اس کے بعد مومن تیسرا سوال کہ جس ہستی نے نبی بننا ہوتا ہے کیا اسے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس موصوف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سارے غلط فیصلے ہیں۔ الفاروق پڑھ لی جائے اور یہ پھر نفل کی نمازیں ادا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ جس ہستی نے نبی بننا ہوتا ہے کیا وہ بت پرست شرابی ہو سکتا ہے؟ آپ موطا امام مالک پڑھ سکتے ہیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے ان سوالوں کو ذرا مد نظر رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آئے دنیا میں انہوں نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی۔ تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا ہوتی نہیں ہے قرآن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ اب مومنین چلتے ہیں ذرا اس روایت کی جانب کہ جس کے لحاظ سے یہ صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ اس پر ہمیں اعتراضی حوالے دیے جائیں، جبکہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے لحاظ سے یہ بات واضح کر دی، مختلف احادیث سے کل ثابت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی علیہ السلام ہوتے، یہ تو میں نے واضح کر دیا۔ اب رہی بات اعتراضی حوالوں کی کہ اعتراضی حوالے موجود بھی ہیں یا نہیں موجود، تو اس لحاظ سے ذرا ہم چلتے ہیں اور ان سوالوں کو دیکھا جائے، عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو مومن ویسے بھی ایک ان پڑھ بندہ بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، جعلی حدیث ہے، اور شرائط جو کسی کے اندر ہو سکتے ہیں تاکہ وہ نبی بن سکے ان شرائط کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی علی علیہ السلام ہی ان شرائط کے اوپر مکمل طور پر پورا اترتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم نے ذرا اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ روایت ہمیں نظر آتی ہے ترمذی شریف کے اندر، جلد نمبر 2 ہے مومنین، تو اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے
تو عمر ہوتے۔ تو یہاں پر امام ترمذی کیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں وہ لکھتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف مشرا بن حان کی روایت سے جانتے ہیں، صرف مشرا بن حان کی روایت سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر امام ترمذی نے اس کی توثیق نہیں کی بلکہ شبہ ظاہر کیا ہے، شک ظاہر کیا ہے، احتمال ظاہر کیا ہے، اور جہاں پر احتمال آ جائے تو وہاں پر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس روایت کو استدلال کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد مومنین جب ہم آگے چلتے ہیں تو اسی طرح کی اور روایات المستدرک جلد نمبر 4 کے اندر ملیں گی، اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 7 اس کے اندر آپ کو مل جائے گی، اور اسی طرح 2 روایتیں ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں نقل فرمائی ہیں۔ اور مومنین ابن جوزی صاحب اہل سنت کے علم رجال کے معتبر ترین عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب میں وہ ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں جو بالکل من گھڑت اور چھوٹی ہیں۔ اب انہوں نے 2 حدیثیں نقل فرمائی، ان میں ایک حدیث جو دوسرے نمبر پر موجود ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو ان چاروں روایات کے اندر کون کون سی کہ ایک المستدرک ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، اور اس کتاب کے اندر کتاب الموضوعات کے اندر جو دوسری روایت ہے، ان میں ایک راوی ہے مشرا بن حان، جس کا پہلے بھی میں نام لے چکا ہوں۔ تو ابن جوزی اپنی اسی کتاب الموضوعات کے اندر صفحہ نمبر 66 اور کتاب الفضائل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قال ابن حبان، کہ ابن حبان فرماتے ہیں ان قلبت علی مشرا صحائفہ فبطل الاحتجاج بہ۔ اب اس میں دیکھیں ذرا کہ مشرا سے روایت نقل نہیں کی جا سکتی، ابن جوزی صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں ابن حبان کی زبانی کہ جو مشرا ہے اس سے روایت نقل نہیں کی جا سکتی، مشرا کے صحائف سے استدلال یا احتجاج باطل ہے، لہٰذا ان چاروں روایات میں ویسے بھی مشرا آیا ہوا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ چاروں روایتیں استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اب ابن حجر عسقلانی بڑی مشہور و معروف شخصیت، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب اور جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر 155 پر لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں مسئلہ مشرا بن حان ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کو ابن معین نے ثقہ کہا ہے، اس حدیث کی سند میں مسئلہ مشرا بن حان ہے، اس کو ابن معین نے ثقہ کہا، اور ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ عقبہ سے منکر احادیث بیان کرتا تھا، جی عقبہ سے منکر احادیث بیان کرتا، اور کوئی اور سند ہی نہیں جو ان احادیث کی حمایت کرے، تو بہتر ہے کہ وہ احادیث ترک کی جائیں جن میں وہی راوی موجود ہے، یعنی مشرا بن حان والی روایات جو کہ انہوں نے عقبہ سے نقل کی ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ سب کی سب متروک روایات ہیں جنہیں ان صاحبان نے ابن حجر عسقلانی نے متروک قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اب ان سے استدلال نہیں بنتا۔ اب اس کے بعد مومنین ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر مبعوث کیے جاتے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حدیث قدسی ہے، بے شمار احادیث میں آپ کو مل جائے گی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پوری کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، بھئی پوری کائنات تو خلق نہ ہوتی، لیکن عمر صاحب پتہ نہیں کیسے خلق ہو جاتے۔ تو بہرحال مومنین اب اس روایت میں ایک راوی زکریا بن یحییٰ ابن جوزی نے اپنی اسی کتاب الموضوعاتی صفحہ نمبر 66 کے اوپر مشرا بن حان اور یحییٰ والی روایتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند ثابت نہیں، کہ رسول اللہ سے یہ احادیث صحیح طور پر ملتی نہیں ہے۔ راوی ہے زکریا بن یحییٰ، اور وہ بڑے جھوٹوں میں سے تھے، اور ابن عبدی نے کہا ہے کہ وہ احادیث گھڑتا تھا، اور امام نسائی نے حدیث میں متروک کہا ہے، جی جناب، کہ ان میں ایک یحییٰ راوی ہے جو کہ جھوٹا بھی ہے، موضوع روایتیں بھی لکھا کرتا ہے اور متروک بھی ہے۔ اب مومنین ان روایات سے بھی استدلال نہیں بنتا، اور مشرا کے حوالے سے میں نے پہلے بتا دیا کہ مشرا جو ہے وہ استدلال کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عقبہ سے روایت نقل کی ہیں اور عقبہ والی روایات قابل قبول نہیں۔ اب دیکھیں مومنین ان میں کوئی روایت آپ کو متروک نظر آتی ہے؟
کوئی آپ کو من گھڑت نظر آتی ہے، کوئی آپ کو احتمالی نظر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کوئی روایت نہیں ملتی، سب پر اشکال ہیں، احتمال ہیں، موضوع، من گھڑت، متروک۔ تو اب یہ ساری روایات ہر لحاظ سے آٹومیٹیکلی رد ہو جاتی ہیں، اور عقلی طور پر ویسے بھی عقل نہیں مانتا کہ جو شخص پہلا خلیفہ نہ بن سکا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور روایات ساری کی ساری متروک، موضوع، من گھڑت، جعلی روایات ہیں۔ تو اب بھی یہ مفتی صاحب اعتراضی حوالے طلب کرے تو انشاءاللہ پھر کسی اور طرح سے جواب آئے گا۔ تو ممنون یہ تھی ساری حقیقت جو میں نے آپ سب کے سامنے پیش کر دی کہ کس قدر جھوٹی اور من گھڑت روایات کو بیان کر کے علی علیہ السلام کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دراصل بغض علی علیہ السلام میں انہوں نے ایسی روایات گھڑی ہیں۔ علی علیہ السلام کے ساتھ بغضی لوگوں کو اس طرح تھا، اس قدر تھا کہ انہوں نے اس طرح مقابلہ کرنا چاہا۔ تو بہرحال علی کل بھی علی ہے، علی آج بھی علی ہے، نہ کل کوئی علی جیسا تھا نہ آج کوئی علی جیسا ہے۔ علی ہر لحاظ سے علی ہے جسے کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر مومنین، امام زمانہ علیہ السلام وارث۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ یا امام